اور انسانی عزت کا ذریعہ. لأنک تصدق الحدیث، یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں. وتصل الرحم، نمبر 2 دوسری صفت، آپ رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک فرماتے ہیں. ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں اپنے رشتہ داروں سے، سگے بھائیوں سے بھی لڑے ہوئے ہیں اور غیروں سے بھی اپنوں سے. لأنک تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے. سچ ایسی صفت ہے، جب اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ کا دیدار جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اور جنت کی ابدی زندگی سے بھی بڑی نعمت ہے. جب اللہ رخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے جس ٹائٹل سے وہ اپنے بندوں کو پکارے گا، اس ٹائٹل میں اس محفل میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کتنے صفات کے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا بالصادقین. اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے. سچ اتنی بڑی دولت، اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے. حجاج کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت ظالم آدمی تھا. ایک شخص سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہنے لگا اگر میں بتایا تو مجھے قتل کر دے گا. کہا نہیں، تجھے قتل نہیں کرتا، تو بتا کیا کہتے ہیں. انہیں ساری چار شیٹ کھول کے دے دی، تو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی کہا کہ کہتے ہیں بڑا جھوٹا ہے. سنتا رہا تو کہنے لگا تو نے ٹھیک کہا ہے، سچ کہتے ہیں، جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے، سوائے ایک بات کے، جس دن سے میرے زبان نے بولنا شروع کیا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. جس دن سے میری زبان نے بولنا شروع کیا میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو لأنک تصدق الحدیث، یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں. وتصل الرحم، تو اپنی زندگی میں سچ کو داخل کر لیں. ہمارے پاکستان میں کاروباری طبقہ پھنسا ہوا ہے، نہ چاہنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود اسے کہیں نہ کہیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ عزم لے کے اٹھو کہ نہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، آواز آئی یا رسول اللہ. تو آپ نے دیکھا ایسے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی. ہرنی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو آپ اس کے قریب گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ. کہنے لگی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے پریشان ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں، پھر میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، یعنی میں ذبح کر دی جاؤں. ابھی آپ نے کتنے بکرے کھائے. تو وہ کہنے آپ نے فرمایا اگر تو نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے، جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے، لیکن اگر میں نہ ہوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے. ہرنی بھاگ گئی. اتنے تھوڑی دیر گزری تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتری آ رہی ہے اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاضر، یعنی میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. آپ نے اسے دوبارہ باندھ کے وہیں بیٹھ گئے. دیر گزر گئی تو وہ صحابی آئے جو شکار کر کے لائے تھے. وہ آپ کو دیکھ کے حیران ہو گیا. اب وہ باہر مدینہ سے تھوڑا باہر رہتے تھے. وہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک کام ہے. کہا جی فرمائیں. کہ یہ ہرنی مجھے گفٹ کرو. کہا یا رسول اللہ میری تو جان حاضر ہے، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں. کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے. کہا یا رسول اللہ آپ کی ہے. تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کو تھپکی دے کر کہا جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اب سب سے کہتا ہوں ہرنی والا ایمان بنا لیں. جتنا ہرنی وہ جان دینے آئی تھی، آپ کے تو چند پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں وہ جان دینے کے لیے واپس آ گئی. پہلی ایمان کی صفت اللہ کی حفاظت ہے کہ سچ بول. دوسری کیا ہے؟ صلہ رحم، رشتہ داروں سے حسن سلوک. وہ جتنا بھی برا کریں نا اس کے جواب میں حسن سلوک کریں. یہ اسباب عزت حفاظت میں دوسری چیز ہے صلہ رحمی. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اس کو اللہ نے اتنے زور سے بیان کیا ہے کیونکہ اس میں بہت مشقت آتی. میرے نبی نے فرمایا اچھا سلوک کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرے. اچھا سلوک کرنے والا وہ ہے
جب اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے وہ جواب میں اچھا سلوک کرے۔ دوسری صفت یہ ہے دنیا اور آخرت میں عزتوں کی حفاظت۔ پھر انہوں نے کہا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ 5 باتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں ایک آہنی دیوار کی طرح آپ پہ اور ہر برائی کے آگے آ جائیں گی۔ یہ 5 بات۔ یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تحمل الکل، بوجھ میں دبے لوگوں کا بوجھ آپ بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کے دکھ بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کے غم بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو آپ بانٹ لیتے ہیں، اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم لوگوں کے دکھ درد میں تک شریک ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لوگوں کے دکھ درد اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو خود اٹھا لیتے ہیں۔ ایک یہ اسباب حفاظت ہے، ایک یہ اپنے اللہ سے مانگنا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یا رسول اللہ جو لوگ کسی قابل نہیں ہیں آپ ان کو کما کما کے کھلاتے ہیں، ان کے لیے ان کی ذمہ داریاں آپ اٹھا کر ان کے کھانے کا آپ انتظام فرماتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، یا رسول اللہ آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی یہ اسلام کی صفت ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہماری جماعت تھی ایک دفعہ مسجد محبت خان میں، تو کچھ گورے آ گئے، پرانی مسجد ہے دیکھیں، تو میں نے ساتھیوں سے کہا جلدی سے میں ڈرائی فروٹ کی پلیٹیں دسترخوان پہ سجا کے ان کو بلا لینا، کہا پہلے یہ کھا لو پھر آپ دیکھنا۔ تو بے ساختہ ایک گورے کے منہ سے نکلا ہاسپٹیلٹی وچ از ناٹ ان یورپ، بے ساختہ ہاسپٹیلٹی وچ از ناٹ ان یورپ، یہ مہمان نوازی ہے جو یورپ میں نہیں ہے۔ تو اگلی صفت حضرت خدیجہ نے فرمائی 6 بات، 5ویں بات کہ یا رسول اللہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے دیہاتوں میں اب بھی نظام ہے، ڈیرے بنے ہوئے ہیں جس میں ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پہلے بہت زیادہ تھا اب کم ہو گیا، زمانہ ذمہ دار شہروں کو چلے گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، ویسے بھی بخل کا زمانہ آ گیا۔ ہمارے نا لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، ہمارے بچپن میں یہ ثقافت تھی کہ ہم مہمان کو جو ڈیرے میں ہوتا تھا نا اسے دودھ پلاتے تھے سوتے ہوئے، وہ اتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، وہ 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا جس میں ہم مہمانوں کو، یہ نہیں کہ ہمارا جاننے والا کوئی راہگیر، کوئی پردیسی، کوئی مسافر رات ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے ڈیرے پر جانور زیادہ ہوتے تھے، زراعت کم ہوتی تھی، دودھ پلاتے۔ اب جوں یوٹیلیٹی بل بڑھے تو بخل آتا کہ گلاس چھوٹے ہو گئے اور سڑکیں پکی ہو گئی، مہمان بھی کوئی نہ آنے والے بنے۔ ایک دفعہ لطیفہ ہوا، ہمارے دادا مرحوم کے زمانے کا ایک بزرگ آ گیا ہمارے ڈیرے، تو نوکر گیا دودھ پلانے، تو وہ گلاس دیکھا نا، کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا۔ اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہنے لگا 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں جا لے جا میں۔ سمجھے میری بات؟ 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں، اور 2 پہ میرا گلاس تا نہیں گلاس سی ہے جا لے جا میں نہیں پیندا۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان نوازی مسلمان کی صفت ہے، سخاوت اسلام کا زیور ہے، بخل اسلام کا بدنما اسلام نہیں مسلمان کے ماتھے کا بدنما داغ ہے، اور سخاوت مسلمان کے ماتھے کا ٹیکا ہے، سر کا سہرا ہے، گلے کا ہار ہے۔ تو مسلمان غریب بھی ہو سخی ہوتا ہے۔ بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، چاہے وہ ساری رات کا تہجد گزارو اور سارے دن کا روزے دار ہو۔ سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ رات کا غافل ہو دن کا بھی غافل ہو، اللہ اسے دوستی نہیں توڑتا ہے۔ شیطان کہتا ہے مجھے بخیل عابد سے ڈر نہیں لگتا، سخی فاسق سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے۔ بنو اسرائیل کے ایک بزرگ شیطان سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے شیطان سے ایک سوال کیا، تیرے یار کتنے ہیں؟ شیطان سے پوچھا تیرے دوست تیرے یار کتنے؟ شیطان نے کہا 3، ایک جو نشہ کرتا ہو، کوئی شراب ہے، چرس ہے،
آج کل تو بے شمار نشے ہیں، کہ ایک جو نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، اور ایک جو بخیل ہو، کنجوس ہو. پھر اگلی مزے کی سنو آپ. پھر وہ کہنے لگا اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ بدقسمتی سے بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، تو شیطان نے کہا پھر او میرا پیر تے میں دا مرید، وہ میرا بھی پیر ہے. وہ ایسی بلا بن جاتا ہے کہ شیطان بھی اس کا مرید بن جاتا ہے. اور پانچویں بات، چھٹی بات فرمائی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جو لوگ مصیبت میں آئے ہوتے ہیں آپ ان کی مصیبت کو دور کرنے میں ان کی جانی مدد کرتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ 6 باتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ 6 باتیں اپنی زندگی میں داخل کر لیں. سچ بولنا، تصدق الحدیث، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، وتصل الرحم، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، تحمل الکلب، بے بسوں کے لیے کھانے کا اور ضرورتوں کا خیال رکھنا، تکسب المعدوم، مہمان نوازی کرنا، تقر الضیف، مصیبت میں پھنسے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے ان کی جانی مالی مدد کرنا، تعین علی نوائب الحق. یہ چند 6 باتوں میں ساری کی ساری دنیا انسانیت کے اخلاق موجود ہیں. میں کر لوں، آپ کر لیں، جو بھی کرے گا اللہ اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو تولتا ہے صفات پر اور ہم تولتے ہیں چیزوں پر. اللہ کا تول بڑا ہے، ہمارا تول چھوٹا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے. تو بھائیو یہاں سے ہم نئی زندگی لے کر جائیں. نئی زندگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھ سے اب گناہ نہیں ہوگا. انسان اور خطا تو ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. انسان اور خطا ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. اللہ پہ قربان جو ہم دیکھتے نہیں ہو کیا دعا سکھائی ہے اس نے ہمیں جو خود اس نے دعا سکھائی ہے، جس کو دو جگہیں ایسی ہیں قرآن کی جو اللہ کے خاص خزانے سے آئیں اور جبریل نہیں لائے، ایک اور فرشتہ لایا. ایک سورۃ فاتحہ، ایک سورہ بقرہ کا آخر. اور وہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. سہیل خان ایک مینیجر رکھنے لگا ہے، یا میں ایک مزدور رکھنے لگا، مولانا عبدالستار صاحب مدرس رکھنے لگے. تو کیا خیال ہے، میں یا سہیل یا مولانا صاحب یا کوئی بھی، آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھے، آپ اس کو یہ شرط سناؤ گے بھائی مجھ سے، آپ اپنی شرطیں سناؤ گے نا، بھائی ہماری یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، اتنا ٹائم دینا ہوگا، اتنی ڈیوٹی دینی ہوگی، اتنی آپ کی تنخواہ ہوگی. اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو کہ تم بھی میری ڈیوٹی پر ہو، میری ڈیوٹی پر ہو. اور جنید صاحب کو دیکھ کے بینکوں والے تو نچوڑ لیتے نا، خون بھی نچوڑ لیتے، صرف مردے کو گھر بھیجتے ہیں، وہ جب گھر جاتا تو مرا ہوا ہوتا. بینکوں والے یہ حال کرتے. میں قربان جاؤں اپنے، مجھے اچانک یہ آئی، سبحان اللہ، ابھی میں نے بیان بھی نہیں کیا، مجھے مزہ آ رہا ہے تو کیا سبحان اللہ. اللہ مثال دے رہا ہوں، اللہ ہمیں مزدوری پہ رکھ رہا ہے اور مالک کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے یہ مانگ لو. بینیفٹ کیا دیں گے؟ یہ تو ملازم کہتا ہے، اب مجھے بینیفٹ کیا دیں گے؟ تو سہیل خان کہتا ہے یہ دوں گا، یہ دوں گا. یہاں اللہ مینیجر کی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور میں امپلائی کی جگہ بیٹھا ہوں، اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نوکری پہ رکھ لیا ہے، اب مجھ سے بینیفٹ لے لو کچھ. کہا جی کیا دو گے؟ کہا یہ مجھ سے مانگو، بھول کے غلطی بھی کروں گا اور جان بوجھ کے بھی کروں گا، میں نے آنکھیں کچھ نہیں. سوچو تو صحیح، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. مانگ مجھ سے، کیا مانگوں؟ کہوں کیا یا اللہ، کبھی تو مجھ سے غلطی ہوگی بھول کے اور کبھی ہوگی جان بوجھ کے. دونوں حالتوں میں مجھے نوکری سے فارغ نہیں کرنا ہے، نہ ہی کوئی میرے خلاف پرچہ درج کروانا ہے اور نہ ہی میری تو نے پکڑ کرنی ہے. اور ایک اور چیز مانگ لے، ایک اور چیز مانگ لے. مالک کہہ رہا ہے نوکر سے ایک اور چیز مانگ لے. وہ کیا؟ کیوں کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. نوکری میں تیری کروں گا پر اوکھے کام میرے ذمہ نہ لگائیں جو تو نے پہلوں کے ذمہ لگائے تھے. سوکھی سوکھی نوکری مجھے دینا، سوکھی سوکھی نوکری. یہ اس سے بھی بڑھ کے بات ہے. یہ جو بڑے بڑے کاروباری بھائی ایسا کرتے ہیں، ایسا کچھ ممکن ہے؟ پھر اللہ نے کہا تیسری بات بھی مانگ لو. کہا جی وہ کیا ہے؟
کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ چاہے سوکھا کام ہی کیوں نہ ہو، اگر میرے کرنے کا نہ ہوا تو مجھے نہ کہیں، میں نے نہیں کرنا، تو پیچھے تیرا اچار پاؤں۔ مراسی پنجاب کی نا ایک ثقافت ہے بہت خوبصورت، اب کراچی والوں کو اس کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو یہ دیہاتی کلچر کی بہت اعلیٰ چیز ہے۔ میرا ذمہ دار گھرانے سے تعلق، تو ہر ذمہ دار گھرانے کے مراسی ہوتے ہیں جو ان کے باپ دادے پردادے کے نام یاد ہوتے ہیں، پھر اس پر ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے سوائے جھوٹی تعریف کے، اور اپنے روزی اس سے چلاتے ہیں۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک مراسی آ گیا، ساتھ اس کا بچہ، کہنے لگا میاں صاحب اے میرے پوتر نو نوکری لوا دے۔ میں نے کہا مراسی تو کدی نوکری کر دے نہیں، تو یہ کیویں کرے گا نوکری؟ کہ سائیں بھوک تو مر گئے ہیں، ان کوئی خراب دیندا ہی کوئی نہیں، تو تسی مہربانی کرو تو انہوں نوکری لواؤ، نوکری کرے گا ٹھیک۔ تو وہ ایک شوگر مل کے جی ہاں میرے دوست سے میں نے انہیں فون کیا، تو انہوں نے کہا بھیج دے میں لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے بھی اسی طرح بے دھیانی میں کہا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر سے رکھ لواں گے۔ انہوں نے کہا دیر آباد سرداریاں کہیں، تو جو سمجھ میں آ رہی؟ اچھا ایک ہفتہ گزرا کہ باپ بیٹا دونوں ڈیرے میں پہنچ گئے، جی ڈیرے آباد وہ انہوں نے نوکری تو بھیجے آئے، انہوں کدھر لے کے آ گیا کہ میاں صاحب تسا آخیا لیبر چ رکھ لے سی، میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوتا ہے، تو میرا پوتر افسر لگ گیا، انہیں تو بوریاں چوا چوا دی کنڈ تروڑ چڑی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اس واقعے کو میں اس آیت کے ساتھ جوڑتا ہوں، یا اللہ وہ کام بھی نہ بتانا جو میں نہ کر سکوں، چاہے سوکھا بھی ہو، میں نے نہیں کرنا۔ تو اب آپ تنخواہ دو گے یا جوتے مارو؟ دو گارڈ بلائے گا، کہیں 2 لیٹر بھی مارو۔ یہ سنا کر اب اللہ کہتا ہے تنخواہ کیا لے گا؟ وہ کہتا ہے تنخواہ کس بات کی دوں؟ کام تھا تسی ذمہ لایا کوئی، کہ نہیں مانگ تنخواہ مانگ۔ سبحان، ایک دفعہ دوبارہ سن، غلطی کروں گا کبھی جان کے کروں گا کبھی بھول کے کروں گا، مجھے نوکری سے نہیں نکالنا۔ جو پہلے اوکھے اوکھے کام باقی مزدور کر رہے ہیں وہ اوکھا کام میں نہیں کروں گا، اور چاہے کام آسان بھی ہوا میرے لیے اوکھا ہوا تو وہ بھی نہیں کروں گا، تو اب اس پر تنخواہ کیا بنے گی؟ تو اللہ کہتا تنخواہ مانگ۔ کیا مانگوں گا؟ کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ مالک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سب کچھ مانگ لے، کہ مانگ مجھ سے کہ یا اللہ یہ ساری میری گڑبڑیں چھپا دینا، عفو چھپانے کو کہتے ہیں، مٹانا چھپانا۔ یا اللہ میرے خلاف وہ سی آر نہیں بنتی، سی آر بنتی ہے نا کریڈٹ رپورٹ جس کو کہتے ہیں، کہ میری وہ نہ بنانا، واعف عنا۔ اللہ کہہ رہا اب یہ تو مانگ، مجھ سے مانگ، واعف عنا، میری کوئی سی آر نہ بننے پائے سوائے تیرے کسی کو پتہ نہ ہو، واغفر لنا، اور پھر اس کو چھپا بھی، مغفرت کہتے ہیں چھپا دینا، عفو کہتے ہیں مٹا دینے، چلو میری سی آر مٹا دینا، اور پھر میرے عیب چھپا دینا، اور ورحمنا، پھر مجھے دنیا اور آخرت میں رحم کرنا، انت مولانا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو شہ دے رہا ہے کہ ڈرو نہیں، میں ہی تو تیرا رب ہوں، مجھ سے تمہیں مانگنا ہے، یہ بھی مانگ، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مجھے کافر قوم پہ عزت عطا فرما۔ واہ 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 واہ، کیا میرے رب نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچ بولنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے دکھ درد بانٹنا، لاچار لوگوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا، یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ چھوٹے تاجر ہو بڑے تاجر ہو، چھوٹے افسر ہو بڑے افسر ہو، باپ کے مقام پر ہو ماں کے مقام پر ہو، جہاں بھی چند آدمی آپ کے نیچے ہیں ان سے حسن سلوک، پیار محبت کا رویہ رکھو، تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کو اپنے بندوں سے حسن سلوک بہت پسند، جتنا وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندوں کا کوئی بھلا چاہ رہا ہو۔
فرائض کے بعد، فرائض تو اپنی جگہ پر مقدم ہے، فرائض کے بعد. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا خوبصورت کام ہے. آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے جب آپ پاکستان واپس جائیں تو زیادہ نہیں تو 3 دن ہر مہینے ضرور لگاتے رہیں. اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، رنجش ہے، نفرت ہے، اس کو نکال دیں. کہ اللہ کو صاف دل کی دعا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ سینہ بڑا پسند ہے جو بغض سے پاک ہو، جو نفرت سے پاک. تو یہ میری گزارش ہے سارے بھائیوں سے، مسورات سے، کہ اگر کوئی کسی سے اس طرح کی گرہ اپنے دل میں لگا چکا ہے تو اسے کھول دیں، اسے صاف کر دیں، اسے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جنید کی بخشش فرمائے. بڑے اخلاق والا بندہ تھا اور معاف کرنے میں اتنا عالی مقام میں نے اس کو دیکھا. بہت کم ایسے لوگ دیکھے جنہیں معاف کرنے کی اتنی ہمت ہو اور اتنا ظرف ہو. اس لیے اللہ نے اس کو دنیا کی بھی عزت دی اور آخرت کی بھی عزت دی. ایسے جنازے دنیا میں کہیں دیکھے. اتنا بڑا جنازہ کہ آنکھ نے دیکھا ہے تو بتا رہا ہوں، ورنہ کوئی بتائے تو میں جھوٹ لاتا ہوں کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جو مبالغے سے کہہ رہا ہے. آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، ایسا جنازہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا. تو بھائیو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، معافی مانگنے کی عادت ڈالو. جب اللہ لے جائے پاکستان، تبلیغ میں وقت ضرور لگا، اور اپنے دل کو صاف کر کے درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملاك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، والعلي لا سمي لك، والغني لا ظهير لك. كل شيء هالك إلا وجهك، كل ملك زائل إلا ملكك، كل ذل قالص إلا ذلك. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم إنك أنت قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء. اللهم إنك لا يعجزك شيء ولا يؤودك شيء ولا يضرك شيء ولا ينفعك شيء ولا تستعين بشيء ولا تحتاج إلى شيء. أنت الأحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولد. أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. أنت الأحد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أنت الأحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحت الثرى. وإن نجهر بالقول فإنك تعلم السر وما نخفى، وإنك أنت أقرب إلينا من حبل الوريد. يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وفي النار عقابه. يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أحد الصمد الذي يرسل الرياح مبشرات. يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا جواد يا جواد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من كل بلاء وجنبنا من سيء الأسقام وارزقنا بغير حساب من حيث لا نحتسب اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار وما علمته منا فاغفره يا غفار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب إنك علام الغيوب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وعشائرنا لما تحب وترضى اللهم وفق أمة حبيبك لما تحب وترضى اللهم وفق الإنس والجان لما تحب وترضى اللهم أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت الملك خيارنا وانزع الملك من شرارنا اللهم آت الملك اللهم اجعل الملك في سمحائنا اللهم اجعل الملك في حلمائنا والمال في سمحائنا اللهم لا تجعل الملك في سفهائنا ولا المال في بخلائنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغیوب۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، اے شہنشاہ اعظم، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، ہم سب تیرے حقیر بندے، فقیر بندے بندیاں، تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے نوکر، تیری نوکرانیاں، تیری مخلوق میں سب سے ضعیف مخلوق تیرے در پر حاضر ہیں۔ تیرا میدان تیرا اس وقت شاہی میدان، یا اللہ یہ تیرا شاہی محل، تیرا شاہی میدان، یہ تیرا دربار اس وقت تیرے فقیروں سے بھر چکا ہے۔ تیرے در پہ مسکینوں کا رش ہے، غریبوں کا رش ہے، محتاجوں کا رش ہے، ضرورت مندوں کا رش ہے۔ آج تیری بارگاہ میں فقیر و بادشاہ نے کفن پہنا ہوا ہے، آج سب نے اپنی پہچان کو مٹا دیا ہے،
اپنے نشان اتار دیے ہیں، اپنے بیج اتار دیے ہیں، اپنے سروں سے اپنی دستاریں اتار دی ہیں۔ یا اللہ، چھوٹا اور بڑا، بادشاہ اور فقیر، سب گدا گر بن کر تیرے دربار پہ حاضر ہیں اور تیری منت کرنے آئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، مدت ہوئی ہے اس امت پر اندھیری رات کو چھائے ہوئے۔ یا اللہ، صدیاں گزر گئی ہیں، اتنا لمبا زمانہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے تاتار کا فتنہ آیا تھا، پر 50 سال میں تو نے اسے اسلام نے نصیب فرما دیا۔ اب 3 صدیاں مکمل ہونے کو ہیں، تیرے محبوب کی امت پارا پارا ہو گئی ہے، اس بچے کی طرح ہے جس کے ماں باپ بھی اسے چھوڑ جائیں اور وہ اکیلا بھٹکا ہوا۔ یا اللہ، اس کا کیا حال ہوگا جس کا کوئی بھی زندہ نہ بچا اور وہ تنہا اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ میرے مولا، آج ہم بالکل تنہا ہیں، اس معصوم بچے کی طرح تنہا ہیں جس کے آگے پیچھے کالی رات کے پردے ہیں اور جس کی آہیں اس کے سینے میں گھٹ گھٹ کے دم توڑ رہی ہیں۔ میرے مولا، ہم تیرے بارگاہ میں وفد بن کر تجھے منانے آئے ہیں، تیری منت کرتے ہیں تو آج مان جا، ہم سے مان جا یا اللہ، ہم سے مان جا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میرے مولا، نوح علیہ السلام نے تجھے اپنا دکھڑا سنایا تھا نا، تو تیرے غضب کے دروازے کھلے تھے اور اس زمانے کے کفر کا تو نے نشان مٹا دیا تھا۔ میرے مولا، آج ہم بھی تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں، ہمیں یا اللہ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہمیں جانوروں کی طرح دھانکا جا رہا ہے، ہمارے منڈیوں میں مول لگتے ہیں۔ میرے مولا، تیرے محبوب کی امت کو منڈی کے جنس کی طرح بیچا جاتا ہے، جانوروں کی منڈی کی طرح، جانوروں کی طرح ہماری بولیاں لگتی ہیں۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی امت کے گلے یا اللہ آسانی سے کٹتے ہیں اور وہ جانور کو کاٹتے ہوئے گھبراتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کے گلے کاٹتے ہوئے ناچتے ہیں۔ میرے آقا، تیرے نبی کے سامنے چور کے ہاتھ کٹے تھے اور وہ آنسو بہانے بیٹھ گئے تھے۔ آج اگر تیرے محبوب دنیا میں ہوتے اور اپنی امت کو یوں ذبح ہوتا دیکھتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ یا اللہ، ان میرے بھائیوں نے مجھے اپنے وفد کا یا اللہ زبان بنا دی ہے، ترجمان بنا دیا ہے۔ میرے مولا، میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی اور پورے عرفات کی طرف سے بھی تیری بارگاہ میں محنت کرتا ہوں۔ آج ہم تجھے منانے کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، جب کوئی آدمی ہمارے ہاں ناراض ہوتا ہے نا تو ہم 10-15 اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھولتا، ہم بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی پھر غیرت جاگتی ہے اور پھر وہ اٹھ کے آ کے دروازہ کھولتا ہے، غصے کو چھوڑ دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ یا اللہ، آج یہ 30 لاکھ کا مجمع تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو تیرے منانے کے لیے آگے بیٹھ گیا ہے، اور آج ہماری ضد ہے کہ تو ہم سے مان جائے یا اللہ، تو ہم سے مان جائے یا اللہ۔ ہم تجھے چھوڑ کے دھکے کھا ذلیل اور تھک گئے یا اللہ۔ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے، ماں جی میں اب تو رو کے تھک گیا ہوں، اب تو آپ میری میرے مولا، ہم بھی تھکے پڑے ہیں، تیری عزت کی قسم آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں، ساز بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور یا اللہ فریادوں کے لیے الفاظ بھی باقی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، آج ہم صرف اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، آج ہم 1.25 ارب امت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ سب کو ایمان دے دے یا اللہ، سب کو ایمان دے دے، اور خاص طور پر اپنے حبیب کی امت کی عزت کو رکھ لے یا اللہ، عزت بحال کر دے، ذلتوں سے نکال دے یا اللہ۔ پہلے زمانوں کے دشمنوں نے ہماری جانوں کو لوٹا، ہمارے مالوں کو لوٹا، آج کا دشمن بڑی گہری چال چل کے آیا ہے، اس نے تیرے محبوب کی امت کو بے حیا کر دیا۔ ہماری بیٹیاں ناچ گانے پہ لگ گئی میرے مولا، ہمارے نوجوان ناچنے گانے والے بن گئے میرے مولا، جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا ان کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے میرے مولا، جن کو دیکھ کر یا اللہ فرشتے بھی شرماتے تھے، آج ان سے شیطان بھی شرما رہا ہے میرے مولا، اور ہم بالکل بے بس ہیں، اس معصوم بچے کی طرح، اس بوڑھے کی طرح جو جلتا ہوا گھر دیکھتا ہے، پانی کی بوند نہیں ڈال سکتا، تیرے حبیب کا بنایا ہوا گھروندہ جل رہا ہے، تو آجا یا اللہ، ہم تجھے لینے آئے ہیں، تو آجا، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں یا اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں یا اللہ، تو کہہ دے نا، جبریل کو کہہ دے، فرشتوں کو کہہ دے،
فرشتوں میں اعلان کر دے کہ چلو آج میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں ان کے لیے آ رہا ہوں، تیرے آنے پہ کام بنے گا یا اللہ۔ مصر کے فرعون نے چند ہزار ذبح کیے تھے، تو آ گیا تھا، تیرا سمندر بکھر گیا تھا۔ ہمارے فرعونوں کے لیے سمندر خاموش ہیں، ہوائیں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، ہم فریادوں سے بھرے ہوئے ہیں، میرے مالک مہربانی کر دے، تو کب آئے گا یا اللہ؟ آ جانا یا اللہ، تو آ جانا یا اللہ، تو امت کے ہاتھ پکڑ لے، ان کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ جیسے بچہ بھاگا بھاگا ماں کی گود میں آ کے آتا، ماں مجھے چھپا لے، مجھے لڑکے مارتے ہیں، ہم بھی اللہ تیری رحمت کی گود میں چھپنا چاہتے ہیں، ہمیں چھپا لے۔ ہمیں ساری دنیا کا باطل مارنا چاہتا ہے، ہمیں مٹانا چاہتا ہے، ہماری بچیوں کو نچا دیا، ہمارے نوجوانوں کو ناچ گانے پہ لگا دیا، ہمارے حکمرانوں کو ظالم بنا دیا، ہمارے عدالتی نظام کو بیچ دیا۔ تو بتا یا اللہ، جس دیش میں انصاف لینے کے لیے گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، اس دیش کے رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یا اللہ، میں تجھے اس بڑھیا کے بول کا واسطہ دیتا ہوں جس کے گھر کو بادشاہ نے گرا دیا تھا، وہ موجود نہیں تھی، جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگی میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ وہ اپنے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا، میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ میرے مولا، اگر ہم کمزور ہوئے ہیں تو طاقتور ہے، ہم بے بس ہوئے ہیں تو شاہ زور ہے۔ یا اللہ، ہمیں کب تک تو ان درندوں کے حوالے کرے گا؟ کب تک ہم یہ ظلم بھری فضائیں ہوائیں دیکھیں گے؟ کب تک تیرے علم والے ذلیل ہوں گے؟ کب تک تیرے نام لیوا پر زمین تنگ ہوگی؟ کب تک تیرے نام کے دشمن دنیا میں راج کریں گے؟ میرے مولا، یہ وفد سورج ڈوبنے کو ہے، عرفات کا وقت ختم ہونے کو ہے، جلدی جلدی مان جائے یا اللہ، یا اللہ، ہم تھکے پڑے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے بھی تھکے پڑے ہیں یا اللہ، اتنی جان بھی نہیں کہ تیرے گڑ گڑا کے منت کر سکیں، کہ جسم بھی ساتھ نہیں دے رہا، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ اس میں بوڑھے جو میرے قافلے کے ضعیف بوڑھے سفید بالوں والے، ان کی سفید بالوں کی تو فید یا اللہ، اپنے دریا رحمت کا دروازہ کھول دے۔ یہ تیرا نیک بندہ عبدالستار بہت متقی آدمی ہے، اس کے واسطے سے یا اللہ تو ہمارے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں، تجھے دکھانے کو، ہمارے پاس کچھ نہیں، تجھے دکھانے کو، ہمارے مولا، تو ایسے ہی راضی ہو، تو ایسے ہی راضی ہو۔ کیا پیش کرے؟ عمر گزر، موت قریب ہے، زندگی دور ہے اور خالی ہاتھ ہے، اور ڈر لگ رہا ہے اس دن جب تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ خوف سے کام بنے میرے مولا، کہیں تو نے ہتھ کڑیاں لگا دی، یا بیڑیاں پڑ گئی، یا فرشتوں نے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ یا اللہ، ہم سے تو یہ گرمی نہیں برداشت ہو رہی، ایسی کنڈیشن چل رہا ہے، تیری جہنم کی آگ کون برداشت کرے گا؟ یا اللہ، تجھے کیسے منع؟ تو ہی بتا تجھے کیسے منع ہے؟ یا اللہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، حسین کی قربانی کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو 3 آدمی غار میں چھپے تھے اور اوپر پتھر پڑ گیا تھا، انہوں نے اپنے عملوں کا واسطہ دیا، تو نے پتھر اٹھایا، ہم کیا واسطہ دیں؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم مراسی ہے، ہم ڈوب ہے، تیرے در کے نٹ ہے، بٹ ہمیں ویسے ہی ہمیں دنیا کی جہنم سے بچا، ہمیں آخرت کی جہنم سے بچا۔ یہ اتنا 30 لاکھ کا مجمع میں کتنے لوگ روئے، کتنی بندیاں تیری نے رو رو کے زمین کو تر کیا۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا رونا خلوص کا ہے یا ریاکاری کا ہے، لیکن یہ میرے سامنے جو گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں، یہ تو صرف تیری محبت میں رو رہے ہیں، تو صرف تیرے خوف میں رو رہے ہیں، صرف تیری طلب میں رو رہے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، ان میں سے کوئی قطرہ پسند کر لے، کسی بوڑھے کی سفید داڑھی پہ گرا ہوا، کسی جوان کی کالی داڑھی پہ گرا ہوا، کسی بیوی کے آنسوؤں رخسار پہ ڈھلکا ہوا، یا اللہ کوئی سودا پسند نہ۔ تجھے تو ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے گڑ گڑا کے مانگنا، منتیں کروانا۔ ہم تیری منت کر رہے ہیں، ہم تیرا ترلا کر رہے ہیں، یا اللہ آج ہم نے تجھے ساتھ لے کے
بچہ مار کھا کے ابے کے پاس آتا ہے، ابا چل میرے نال، مینو ماریا ہے، یا اللہ امی تیرے پاس آئے، چل ہمارے ساتھ، ہمیں پورے عالم مارنے پہ آیا ہوا ہے، میری بیٹیوں کو نچا دیا، ہمارے بازاروں کو بے حیا بنا دیا، عورتوں کو ننگا کر کے اشتہاروں میں کھڑا کر دیا، چند پیسوں کے پیچھے ہماری بیٹیوں کو خرید لیا، مہربانی کر دے یا اللہ، کیا مانگیں کیا نہ مانگیں، دماغ بھی تھکا پڑا ہے، زبان بھی تھکی پڑی ہے، بھائی اتنا مانگتے ہیں، راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جا، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا لے، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا لے، ہم تیری پکڑ کو سہ نہیں سکتے، ہم تیری پکڑ کو سہ نہیں سکتے، ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ قبول کر لے، یہ 30 لاکھ کے حجاج کے قافلے کو قبول کر لے، یا اللہ ہمارے بھائی جنید جمشید کے درجے بلند کر دے، آج اسی کے نام پہ یہ قافلہ چل رہا ہے، آج اسی کے نام پہ یہ قافلہ چل رہا ہے، یا اللہ تو اس کے درجات بلند فرما دے، یا اللہ تو ہمارے بھائی سہیل نے اس کی خدمت کا حق ادا کیا، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، اس کو صحت کاملہ دے، جو یہ ہمارے چند دوست ہیں، کامران ہے، عرفان ہے، انصر ہے، سہیل ہیں، اور کتنوں کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے اس وقت، یہ بڑے خلوص سے تیرے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی لگاتے ہیں، ان کی یہ خدمت قبول فرما۔ ہمارے ایک بھائی حج پہ آ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا لاہور میں، عامر بھائی، ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ہمارے ساتھ جتنی مسرات تشریف لائی ہیں یا اللہ ان کو بھی تو جنت کی مسرات بنا دے، ان کو بھی جنت کی مسرات بنا دے، ان کے گھروں میں خوشیاں بھر دے، دکھ دور کر دے، یا اللہ جن کے بچے جوان بیٹھے ہیں، بچیاں جوان بیٹھی ہیں، جوڑ کے رشتے مقدر فرما، بیمار ہیں تو صحت عطا فرما، یا اللہ جو ایمان والے تیرے پاس آ گئے ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ ایک دن ہم اس دھرتی پہ نہیں ہوں گے، مٹی ہو چکے ہوں، یہاں کوئی اور بیٹھا ہو، میرے ماں جب تیرے پاس ہے تو ہم سے راضی، تو خوش ہو جائے، ملاقات کا دن سب سے خوبصورت بنا دے یا اللہ، جب تیری ملاقات ہو رہی ہو تو بڑا خوش ہو، ہم تجھے دیکھ خوش ہو، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنا، مختلف بیماریاں ٹھیک کر دے یا اللہ، عمر کا آخری حصہ ہے، گمراہ ہونے سے بچا، گمراہ ہونے سے بچانا، گمراہ ہونے سے بچانا، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ تم ہمیں ٹھکرا دے، کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ تم ہمیں دھتکار دے، نہیں 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 نہیں، نہ میرے مولا ایسا نہ ہونے دینا، تیری بڑی مہربانی، تیری بڑی مہربانی میرے مولا، تیری بڑی مہربانی میرے مولا، جو کمی کوتاہی ان حاجی تیرے بندوں، تیرے مہمانوں کے حق میں میرے ساتھیوں سے ہوئی ہے، وہ کمی کوتاہی معاف فرما دے، اور کوئی کسی کا ان ساری خدمت میں سے کوئی تجھے ذرہ خیر پسند آیا ہو تو ان سب کو قبول فرما، جو ہر سال تیرے لیے کوشش کرتے ہیں اور کوئی صلہ نہیں چاہتے سوائے تیری رضا کی، ربنا یا اللہ ہماری آگے مزدلفہ کی منزل آ رہی ہے، آسان فرما، طواف زیارت آ رہا ہے، آسان فرما، شیطان کی کنکریاں ہیں، آسان فرما، طواف وداع ہے، آسان فرما، مدینے کی حاضری ہے، آسان فرما، یا اللہ آج جو تیرے میدان میں اتر آئے اس کا حج تیری بارگاہ میں لکھا جاتا ہے، یا اللہ ہمارا بھی قبول حج لکھ لے یا اللہ، قبول حج لکھ لے یا اللہ، یہ تیرے مہمان بندے بندیاں یا اللہ ان کی خدمت میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں، ہم آپ ساتھیوں سے بھی معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ آپ حضرات کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔